یہ قوم کہاں پر آباد تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی کون کون سی رحمتیں نازل فرمائی تھی، اور کس طرح سے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھوٹا ثابت کرنا چاہا لیکن خود ہی جھوٹے ثابت ہو گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کن دو بدبخت عورتوں نے قتل کروایا تھا، اور پھر اس بدبخت قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کس طرح سے نازل ہوا۔ معزز خواتین و حضرات، ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین گرامی، سمود یہ ایک مشہور قبیلہ ہے۔ اس کو سمود کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ایک پوتا سمود تھا اور یہ قوم ان کی نسل سے تھی۔ ناظرین گرامی، اور یہ قوم مقام حجاز اور تبوک کے درمیان مقام ہجر میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ سرسبز و شاداب زمین بھی عطا فرمائی تھی، اور ان لوگوں نے بھوک کا کبھی نام تک نہ سنا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ ان نعمتوں کو بتوں کی عطا سمجھنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے سیدنا صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ امانت دار اور بتوں کی پوجا سے اجتناب کرنے والے تھے۔ ناظرین گرامی، سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ بولے، اے صالح علیہ السلام، ہم کو تم سے بہت امیدیں وابستہ تھیں، لیکن اب وہ تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ کیا تم ہم کو ہمارے معبودوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ اور بعض لوگوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، لگتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اور قوم کے کچھ سردار بولے، کیا ہم سب میں سے صرف اسی شخص پر وحی نازل ہونی تھی؟ معزز ناظرین، قوم کے ایسے رویے کے باوجود حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ لہذا جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ایسی ترکیب لگائی جائے جس سے یہ جھوٹے ثابت ہو جائیں۔ چنانچہ پھر آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر تم اس پہاڑ کی چٹان سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکال دو اور پھر وہ آتے ہی بچہ بھی پیدا کر دے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کا جب یہ مطالبہ سنا تو آپ نے فرمایا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ پھر آپ علیہ السلام مصلی پر تشریف لائے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ یا الہی، میری قوم کا مطالبہ پورا کیا جائے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ دعا سے فارغ ہوئے، اتنے میں ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ کی چٹان پھٹی اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی برآمد ہوئی اور اس نے بچہ بھی پیدا کیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگوں پر خوف و ہیبت طاری ہو گیا، اور ان میں سے کچھ لوگ تو اس معجزے کو دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور کچھ لوگ اپنے کفر پر اسی طرح اڑے رہے، اور کچھ لوگ ایمان لانے ہی والے تھے کہ ان کو ان کے بتوں کے پجاریوں حباب، نواب اور رباب نے روک دیا۔ جب اللہ کے نبی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو کوئی شخص بری نیت سے ہاتھ نہ لگائے۔ اگر تم نے اونٹنی کو کچھ کیا تو تم کو جلد عذاب پکڑ لے گا۔ لہذا وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ایک دن وہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی اور اتنا دودھ دیتی کہ سب لوگ اسے جی بھر کر پی لیتے اور بھوک اور پیاس سے محفوظ رہتے۔ دوسرے دن وہ پانی کے قریب تک نہ جاتی اور لوگ پانی پیتے۔ ناظرین گرامی، ابن جریر نے لکھا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں جنہوں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے پر ابھارا تھا۔ ایک کا نام صدوقہ تھا، اس کا شوہر مسلمان ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کر کے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ پھر اس نے اپنے کزن مصرع کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ رات گزاروں گی اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو۔ اور دوسری عورت کا نام عنیدہ تھا۔ یہ ایک بری عورت تھی لیکن اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس نے قدار بن صرف کو بلایا اور کہا کہ اگر تم اونٹنی کے پاؤں کاٹ دو تو میں اپنی 4 بیٹیاں تیرے نکاح کے اندر دے دوں گی۔ اس طرح یہ دونوں نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں شخصوں نے قبیلے میں
بھاگ دوڑ کی اور قبیلے کے اور لوگوں کو بھی اونٹنی کے قتل پر ابھارا تو 7 آدمی اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس طرح یہ پورے 9 آدمی بن گئے۔ انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور شہر میں 9 افراد تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں چاہتے تھے۔ معزز ناظرین، پھر اس کے بعد مصرع چھپ کر بیٹھ گیا، اور اونٹنی جب پانی پینے آئی اور پی کر واپس جانے لگی تو مصرع نے ایک تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی میں جا کر لگا۔ پھر قدار بن سلف آگے بڑھا اور اس نے تلوار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کاٹ دیے تو وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ بھاگ جائے۔ پھر اس کے بعد قدار بن سلف نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا تو وہ مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ اپنی آواز میں کہا کہ یا اللہ میری ماں کہاں ہے، اور پھر لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو اس حرکت پر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، اپنے گھروں میں 3 دن تک عیش کر لو، پھر اس کے بعد تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے اور انہوں نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو رات میں قتل کرنے کا مشورہ کیا، اور یہ بھی مشورہ کیا کہ کیوں نہ ان کو ان کی اونٹنی کے ساتھ ملا دیا جائے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے اور وہ باقی لوگوں سے پہلے ہی ہلاک ہو گئے۔ یہ جمعرات کا دن تھا جو ان کی مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا، اور اس دن قوم سمود کے لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے تھے اور جمعے کے دن سرخ، اور جب شام ہوئی تو کہنے لگے کہ مہلت کے 2 دن گزر گئے ہیں، اور ہفتے کے دن اس بدبخت قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے، اور جب شام ہوئی تو شور کرنے لگے کہ مہلت کی مدت پوری ہو گئی۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو سب لوگ خوشبو لگا کر تیار ہو گئے۔ اس کے بعد جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی، اور اس کے ساتھ ایک زلزلہ پیدا ہوا تو ان کی روحیں ہیبت ناک آواز اور زلزلے سے نکلنے لگی، اور وہ تڑپ تڑپ کر مرنے لگے اور بے حس و حرکت ہو کر اپنے گھروں میں اوندے منہ گر پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔